آپ کسی ایسے شخص کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ اس کا انہیریٹنس کلیم ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، دل میں خفگی ہے لیکن وہ اس کو کہہ نہیں پاتا، ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک بلینکٹ رول تو ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ اب کس قسم کی کانسیکوینسز ہوں گے ان کی فیملی میں، اور ناراضگی، زیادہ تر یہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہیں، یا اور آپ کو یہ لالچی کہہ دیا جاتا ہے، یا یہ کہ تمہیں خیال نہیں ہے ہمارا، ہاں اس قسم کی باتیں کہہ دی آئی جاتی تھنک ہیں۔ بات کو حکمت سے کرنا بھی ضروری ہے، خاص طور پہ اگر آپ کے پاس ٹف آڈینس ہو تو اسی طرح ہی فریم کیا جائے کہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی ڈیفائنڈ چیزیں ہیں، ہمارے پیاروں کے لیے بھی امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم ان کے ویلتھ کو صحیح طرح استعمال کر سکیں۔ سورہ نساء میں یتیموں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، انہیریٹنس کے ہیں، اور اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھوں کو ہلکا کر دیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حقوق کو دیکھیں، قرآن یہ بتاتا ہے، آپ ہو سکتا ہو کسی عالم کو یا کوئی ایسی پرسنالٹی جو فیملی میں انفلوئنس والی ہو اس کو اپنے ساتھ پہلے ایگری کروائیں، پھر ان سے بات کھلوا دیں، تو یو ہیو ٹو یوز دا رائٹ اسٹریٹجی، بٹ یہ کام کرنے والا تو ہے۔